بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ پورے دین کا خلاصہ 5 حدیثیں ہیں۔ اگر ہم ان 5 حدیثوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ 2 حدیثوں پہ گفتگو ہو گئی ہے۔ پہلی حدیث تھی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو اذیت نہیں پہنچائے۔ دوسری حدیث جو ہم نے اب تک پڑھی وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ آدمی اچھی نیت کر لے تو نیک کام ہیں ان میں تو اچھی نیت کرنا ویسے ہی ضروری ہے۔ جو انسان کی ذاتی ضرورت کے کام ہیں اس میں بھی اچھی نیت کر لیں تو وہ کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ آج تیسری حدیث ہم پڑھیں گے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کام چھوڑ دے۔ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کام چھوڑ دے، یعنی آپ اچھے مسلمان اس وقت کہلائیں گے جب آپ لا یعنی فضول کام چھوڑ دیں، ایسے کام چھوڑ دیں کہ جو نہ آپ کے دین کے لیے فائدہ مند ہے نہ آپ کی دنیا کے لیے فائدہ مند ہے، تب جا کے آپ اچھے مسلمان کہلائیں گے اور آپ کا اسلام اچھا ہوگا۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، 50 سال کی دی، 60 سال کی دی، 70 سال کی دی، حقیقت یہ ہے کہ اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہمیشہ آنے والی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ اس کا یہ مقصد ہے کہ تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے یہ موت اور حیات، زندگی، یہ سب چیزیں اس لیے پیدا کی تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم اس زندگی میں جو ہم نے تمہیں دی ہے مختصر سی، اس میں اپنی ہمیشہ والی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں دی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی کل تھا آج نہیں ہے، کوئی آج ہے کل نہیں ہوگا۔ ہمارے آباء و اجداد میں سے ایک زمانہ تھا کہ ہم اپنے دادا کو دیکھتے تھے، آج وہ نہیں ہے، والد کو دیکھتے تھے، وہ نہیں ہے، آپ ہیں، کل ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بچے آپ کو نہیں پائیں گے۔ تو یہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ یہ مختصر سی زندگی اللہ نے دی ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اب اس زندگی میں ظاہر ہے آپ انسان ہیں، زندہ رہنا ہے تو بہت ساری آپ کی ذاتی ضروریات بھی ہیں، ورنہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ آخرت کی تیاری کے لیے زندگی ہے تو اس میں صرف آپ وہ کام کریں جو جس میں آپ کے دین کا فائدہ ہو، تاکہ آخرت بنے آپ کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اجازت دے دی کہ چلو تم اپنی ذاتی ضرورت بھی پوری کرو، تم کھاؤ پیو کماؤ، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، یہ سارے کام کرو، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے دی۔ لیکن اب ایک تو یہ ہے کہ آپ نیکی کے کام کریں، ایک یہ کہ انسان اپنی دنیا کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کام کرے، اس کی بھی اجازت ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ ایسا کام کرے کہ نہ اس میں کوئی دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ، اس کو کہتے ہیں لا یعنی، اس کو کہتے ہیں لغو، کہ نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس لا یعنی کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے، یہ بھی خسارے کا سودا ہے۔ بھائی دیکھو، تاجر جو ہے نا، اس کو اگر 100 روپے کی چیز 100 روپے میں بک گئی تو یہ بھی خسارہ ہے اس کے لیے۔ 100 روپے کی چیز 100 روپے میں بکنا یہ بھی خسارہ ہے۔ وہ کہے گا کہ 100 روپے کی چیز 150 سے بکنی چاہیے تھی، 100 روپے کی چیز 120 سے بکی تو نفے میں خسارہ ہے، 100 کی 100 میں بکی یہ بھی خسارہ ہے۔ وجہ یہ کہ صبح سے شام تک اس لیے تھوڑی بیٹھا ہوا تھا کہ 100 کی چیز 100 میں بیچ کر آ جائے۔ تو یہ خسارے والا سودا ہے کہ آپ، اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے ہم ایسے کاموں میں استعمال کریں نہ ہمارے دنیا کا اس سے فائدہ ہو نہ دین کا کوئی فائدہ ہو۔ جب انسان دنیا سے جائے گا تو یہ جو وقت گزرا ہے نا کہ جس میں کچھ کمایا نہیں، اس میں حسرت ہوگی اس کو، اللہ تعالیٰ سے کہہ کر کہ مجھے واپس بھیج دیں۔ قرآن کریم میں سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے ہمارے رب آپ ہمیں اس جہنم سے نکال دیں، دنیا میں واپس بھیج دیں، ہم جو دنیا میں الٹے سیدھے کام کر کے آئے تھے، اپنا وقت ضائع کر کے آئے تھے، اب ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرمائیں گے کہ اولم نعمرکم
ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر لیتے، اور ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والے بھی بھیجے تھے، تو اب کیا تمہارے پاس عذر رہ گیا؟ تمہیں عمر دی ہم نے، تمہیں زندگی دی، اور نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر لیتے، تم نے کوئی اس سے نصیحت حاصل نہیں کی، اب تمہاری تمنا یہ ہے کہ مجھے واپس بھیج دیجئے، تو اب واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہ جو زندگی ہے نا، یہ آپ اس کو سونا بھی بنا سکتے ہیں، اس کو مٹی بھی بنا سکتے ہیں۔ ان اوقات کو آپ ایسے کاموں میں لگے ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، یہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے، یہ اپنی زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے۔ آدمی قسم کھاتا ہے تو ایسی چیز کی کھاتا ہے نا جس کی عظمت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان وقت کے اعتبار سے خسارے ہی خسارے میں، انسان وقت کے اعتبار سے خسارے ہی خسارے میں ہے، کہ اس کا وقت گزرتا جا رہا ہے، اس میں اس نے برف ہے پگھل رہی ہے، تو ہماری زندگی بھی برف کی طرح ہے نا، یعنی جو لمحہ گزر رہا ہے یہ برف پگھل رہی ہے، اب آپ اس کو کام میں لے آئیں تو وہی قیمتی ہو جائے گی، اور اگر اس کو کام میں نہیں لا رہے تو پھر یہ وقت تو گزر رہا ہے، یہ کسی کے روکنے سے رکتا نہیں ہے۔ اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کے جو لمحات ہیں آپ اس کی قدر کریں، اس کو تول تول کر خرچ کریں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے کہ وہ وقت کے حوالے سے سونے چاندی سے زیادہ بخیل تھے، یعنی ہم بخل کرتے ہیں تو پیسوں میں کرتے ہیں نا، پیسے خرچ نہ ہو، سونا چاندی پیسہ مال و دولت، اس سے بخل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو پایا، انہوں نے کن کو پایا؟ حضرات صحابہ کرام کا زمانہ پایا، میں نے ایسے لوگوں کو پایا کہ وہ اتنا بخل وقت میں کرتے تھے کہ بھائی یہ جو وقت ہے نا، میری زندگی کے اوقات ہیں، میں اس کو کسی طرح بس یہ میرا ضائع نہ کرو، یہ میرا وقت جو ہے نا وہ یہ میں تول تول کے خرچ کروں، پیسے لے لو وقت نہ لو۔ ہمارے یہاں کیا ہے، وقت لے لو پیسے نہ لو، وقت جتنا چاہیے لے لو، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بھی لے لو، چائے خانے پہ بیٹھ کے لے لو، گراؤنڈ میں بیٹھ کے لے لو، یہ سارا وقت آپ کے لیے حاضر ہے، پیسے نہ لو۔ وہ یہ کہتے تھے کہ پیسے لے لو میرا وقت نہ لو۔ میں نے جگہ پڑھا کہ ایک آدمی نے کسی شخص کو خواب میں دیکھا کہ وہ قبر میں، وہ صاحب ہیں اور بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، قبر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ کب سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کہا جب سے میرا انتقال ہوا ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، اللہ نے مجھے زندگی میں قرآن پڑھتا تھا، تو اللہ نے مجھے قبر میں بھی یہ قرآن کا مشغلہ عطا فرمایا، تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں قبر میں، اور قیامت تک اللہ مجھے اسی مشغلے میں رکھیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ زندگی میں قرآن پڑھتے تھے تو اللہ نے قبر میں بھی قرآن کے مشغلے میں لگا دی، قرآن پڑھ رہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، مجھ سے تم سودا کرو۔ کہا کہ دیکھو میں جب سے میرا انتقال ہوا اور قیامت تک میں جتنا قرآن پڑھ رہا ہوں تم مجھ سے یہ سب لے لو، اور ایک مرتبہ تمہاری زبان سے جو سبحان اللہ نکل رہا ہے وہ مجھے دے دو۔ یعنی صدیوں سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور نہ جانے قیامت کب قائم ہوگی، اس وقت تک پڑھتا رہوں گا، یہ سب تم لے لو، اور تمہاری زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کا لفظ نکلا بس وہ مجھے دے دو۔ بڑا حیران ہوا، یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو میں قبر میں صدیوں قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن جب میں مر گیا نا میرے نام اعمال ہو گئے بند، میرے صحیفے ہو گئے بند، اب میں صدیوں قرآن پڑھوں اس کا ایک ذرہ کوئی اجر نہیں ہے۔ تم ابھی زندہ ہو، تمہاری زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ جو نکل رہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انسان سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام اس کا جو ترازو ہے اس کا نیکیوں کا پڑھا آدھا بھر جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب الحمدللہ کہتا ہے پورا بھر جاتا ہے۔ اب یہ زندہ ہے، میں اور آپ زندہ ہیں، ہم سبحان اللہ منہ سے نکال رہے ہیں، الحمدللہ منہ سے نکال رہے ہیں، اللہ نہ جانے کتنا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ آنکھ بند ہوگی آپ نفلوں میں رہیں قیامت تک، آپ قرآن کریم پڑھتے رہیں قیامت تک، اس کا ایک ذرہ اجر آپ کے نامہ اعمال میں بڑھے گا نہیں۔ تو بھائی ابھی وقت ہے نا،
کہ جب اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہم اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، فضول ضائع نہ کریں. سوچیں، یعنی ہم مسجد آ رہے ہیں، مسجد سے جا رہے ہیں، اس کو بھی قیمتی بنائیں. گھر سے نکلتے وقت سوچا کریں کہ میں مسجد جا رہا ہوں، میں کیا پڑھتا ہوا جاؤں گا. میں مسجد سے گھر آ رہا ہوں، زبان پہ میرے کیا ہوگا. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، دکان جا رہے ہیں، پہلے سے منصوبہ بندی کر کے جائیں کہ دیکھو وقت تو گزرے گا نا. یعنی گاڑی میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگنا ہے اپنی دکان پہنچنے میں، آپ کو پون گھنٹہ لگنا ہے آفس پہنچنے میں، تو وقت تو گزر رہا ہے نا. تو آپ یہ منصوبہ بندی کر کے جائیں کہ اس دوران میری زبان پر کیا ہوگا. میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہوا چلے جاؤں گا. میں حافظ ہوں تو قرآن پڑھتا ہوا چلے جاؤں گا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہوا چلا جاؤں گا. اب وقت آپ کا گزرا، لیکن آپ کی زبان سے یہ جو کلمات ادا ہوئے ہیں، اللہ نہ جانے کتنی نیکیاں آپ نے اپنے پاس جمع کر لی. اللہ تعالی ہمیں اپنے اوقات کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ہماری مسجد کے ساتھی ہیں بھائی یعقوب صاحب، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں. ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ہر طرح کی معذوری سے، ہر طرح کی گندی گھناؤنی موذی بیماریوں سے اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.